الرحیم قابل قدر علماء کرام و معزز اسکالرز و رہنمایان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء ہند کی 100 سالہ تقریبات کے انعقاد کے لیے جس انوکھی اور نادر تقریب کا خواہ والی آنکھوں نے دیکھا تھا، اس کی خوبصورت اور روشن تعبیر کامیاب تحقیقی و علمی سیمینار کی صورت میں پوری شان سے ظہور پذیر ہوا۔ یہ امر واقعہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کی وہ شخصیات جو علمی، ادبی، تحقیقی، تصنیفی اور جنگ آزادی کے راہ میں مجاہدانہ اور قائدانہ کردار کی ضروری تاریخ رکھنے کے باوجود نئی نسلوں کی نظروں سے اوجھل تھی، سیمیناروں کے اس سلسلے میں انہیں روشناس کرانے کا اہم فریضہ انجام دیا ہے۔ حضرت فخر المحدثین نور اللہ وقدہ کے سیمینار کے لیے ملک کے نہایت لائق فخر اور مشہور اہل قلم مولانا ضیاء الحق خیرآبادی کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی، چنانچہ انہوں نے بخوشی ہماری آواز پر لبیک کہا اور اس پروگرام سے متعلق تاریخی شخصیات کے سوانحی احوال و قوائف اور خدمات و کارناموں کا سراغ لگانے میں اپنی ساری توانائیاں صرف کر دی اور کرتاس و قلم کے حوالے سے امتیازی شناخت رکھنے والوں کی ایک کہکشاں اس مقام پر اتار دی۔ ان کی اس مساعی جمیلہ پر ہم بے حد شکر گزار ہیں۔ حضرت مجاہد ملت، جن کے کردار کو آپ پہلے سے واقف ہیں اور لگاتار کل سے یہ سلسلہ جاری ہے، جمعیت علماء نے مختلف علاقوں میں جو قانونیاں بنائی ہیں، مثال کے طور پہ گجرات کے فساد میں، اسی طرح سے سونامی کے موقع پر جنوب کے علاقے میں، کشمیر کے علاقے میں سیلاب زلزلے کے موقع پر مظفر نگر اور آسام کے فسادہ علاقوں میں اس کا خیال رکھا گیا۔ اس وقت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات سے، حضرت کے مشورے سے، حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب اس وقت جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی تھے، آپ کی نگرانی میں، اور محترم جناب مولانا نیاز احمد فاروقی صاحب کے مشورے سے، حضرت مولانا معیز الدین صاحب کی ہدایت پر، ان کی رہنمائی سے، اور مولانا غیور احمد قاسمی ہمارے ساتھیوں کے مشورے سے بزرگوں کی زندگیوں کا خلاصہ کالونیاں بنائی گئی۔ ان کالونیوں میں ان کی پیدائش سے لے کر انتقال تک ان کی زندگیوں کے کارنامے لگائے گئے، اور ابھی بھی الحمدللہ ان تمام علاقوں میں پتھر لگے ہوئے ہیں۔ بعض کالونیوں کا افتتاح حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں کیا، بعض کالونیاں حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بنی، وہ حضرت کے نام سے بھی کچھ منسوب ہوئی۔ ایک دو کالونیاں ایسی بھی ہیں گجرات میں جس میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب بھی تشریف لے گئے، حضرت نے اس کا افتتاح فرمایا۔ تو اہل قلم سے بھی اور خاص طور سے اہل مدارس، یہاں ذمہ دار ارباب حل وقت ذمہ دار یہاں جمع ہیں۔ میری صرف ایک عاجزانہ درخواست ہے، اسے اگر آپ قبول فرما لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ گزارش یہ ہے کہ علماء کرام، اساتذہ اعظام خاص طور سے اپنی اپنی درسگاہوں میں اپنے سبق میں تھوڑا سا وقت نکال کر کے اپنے اکابر کی زندگیوں کا ذکر کیا کریں، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ذہن سازی میں آپ کو افراد ملیں گے۔ اسی طرح سے ائمہ کرام سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے خطبوں میں عوام کے لیے کچھ حصہ ان اکابر کا ضرور شامل کریں، جن کی زندگیاں اور قربانیوں کی برکت سے ہم لوگ اس وقت اس شان کے ساتھ انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جس طرح سے ہمارے سروں پہ ٹوپیاں اور عمامے اور ہمارے چہرے پہ داڑھیاں ہیں، انہیں بزرگوں کی قربانیوں اور برکت سے حاصل ہوئی ہیں، تو اس کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا خیال فرمائیں گے۔ حضرت مجاہد ملت کے سیمینار کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب منصور پوری سے گزارش کی، تو انہوں نے بھی اسے کامیاب بنانے کے لیے اپنا خون جگر پیش کیا اور اہم مقالہ نگاروں کا ایک حسین گلدستہ تیار کر کے سیمینار کو چمنزار بنا دیا۔ مفتی صاحب کی معاونت میں مفتی شاہد اختر خرساوی جھارکھنڈ نے انتھک جدوجہد کی، ہم ان دونوں حضرات کے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح ملک کے مختلف گوشوں سے تشریف لانے والے مقالہ نگاروں کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مفروضہ موضوعات پر نہایت عرقریزی سے نہ صرف مقالے لکھے بلکہ ہماری دعوت پر اپنے قیمتی اوقات کو قربان کر کے یہاں تشریف لائے اور اپنے احساسات اور جذبات اور اپنی تخلیقات اور تحقیقات پیش کر کے سیمینار کو تاریخی حیثیت بخشی۔ اس کے علاوہ دیگر زعماء و عاملین ملت کی خدمت میں ہم نذرانے شکر پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کر کے
پروگرام میں شرکت کی اور اس کو وقار بخشا۔ اسی طرح سیمینار کو کامیاب بنانے کے لیے جلسہ گاہ اور اسٹیج کی تیاریاں، مہمانوں کے قیام و ضیافت، ہر طرح کی خدمات کے لیے سرگرم رہے تمام خدام جمعیت علماء ہند کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تمام حضرات کو بدلہ عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔